السلام علیکم ناظرین، کنیز فاطمہ لٹریری ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں چیئرمین کنیز فاطمہ لٹریری سوسائٹی۔ اسلامی نشاط ثانیہ کے حوالے سے میں کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں ادب کی کیا کنڈیشن ہے، کیا صورتحال ہے مختلف کالجز یونیورسٹیز میں۔ موجودہ نئی نسل لٹریچر سے کس حد تک پرے ہے، کس حد تک اس میں ان ہے، کتنا لٹریچر کو سمجھتی ہے۔ سو آئی وانٹ ٹو ڈسکس آن دس۔ میں ایک لٹریری آرٹسٹ ہوں اور میرا کام لٹریری ایلیمنٹس کو، ہسٹوریکل سچویشنز کو پینٹنگز کی صورت میں پیش کرنا ہے۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے میں نے ہسٹری آف انگلش لٹریچر پہ کام کیا تھا، جس میں انگلش لٹریچر کے مختلف ادوار جیسا کہ میڈیول پیریڈ ہے، رینیسانس ہے، ایج آف ریزن، رومانٹسزم اور وکٹورین ایج ہے، ان کے مختلف سوشل، اکنومیکل اور پولیٹیکل سچویشنز کو پینٹنگز کی صورت میں پیش کیا تھا۔ مختلف کالجز یونیورسٹیز میں بھی میری ایگزیبیشنز ہوتی رہی ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ پنجاب یونیورسٹی انگلش ڈپارٹمنٹ نیو کیمپس کی پکس ہیں، وہاں جو میری انگلش لٹریری سوسائٹی کے زیر اہتمام جو میری ایگزیبیشن کی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہاں آپ کو پکس دکھائی دیں گی میری گورنمنٹ ایم اے او کالج کی، اور پھر اس کے علاوہ آپ کو میری پکس دکھائی دیں گی فورمین کرسچن کالج کی، جس میں مختلف پروفیسرز رات بھی میری ایگزیبیشن میں انوائٹڈ تھے۔ پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ ڈگری کالج چائنا اسکیم شالیمار روڈ لاہور، پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج آف ریلوے روڈ لاہور۔ تو اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میں اسلامک لٹریچر پہ کام کروں۔ پھر میں نے سعودی عرب کا وزٹ کیا اور جریر بک سٹور میں جو ہے میں نے لگ بھگ 3.5 برس یعنی ایز اے سیلس مین میں نے جاب کی، اور رات کے 12 بجے سے 3 بجے تک میں نے اسلامک لٹریچر پہ ریسرچ کی، اس پہ کام کیا۔ اور اب میرے پاس ایک بڑا ہی انریچڈ اسٹاف ہے اسلامک لٹریچر پر، تو انشاءاللہ 1 بائی 1 میں ان کا کلاسز کے حوالے سے آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ تو آج میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لٹریری پوائنٹ آف ویو سے کہ موجودہ دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زمانے میں لٹریچر کی کیا حیثیت ہے، کیا مطلب اس کی جو ہے ویلیو میں۔ ریس کورس میں ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی، یہ پنجاب میلے کے حوالے سے، فوک میلہ، تو وہاں کے جو وی سی ہیں حافظ شان صاحب، ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی لٹریری پوائنٹ آف ویو سے کہ موجودہ دور میں کیا صورتحال ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ عامر، موجودہ دور میں جو چیز میرے دیکھنے میں آئی ہے تو مجھے بہت ہی ٹیریبل سٹیٹ لگی ہے، کیونکہ ہم بھی جب کبھی کسی دور میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو لٹریچر کو بڑا پروموٹ کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کا کہنا ہے، اور یہ مجھے نام یاد نہیں ہے کہ یہ کس شخص نے کہا ہے، شاید کہ یہ کسی شاعر نے یا کسی نہ کسی ادبی شخصیت نے مطلب یہ کول اٹھایا ہے، بٹ آئی ہیو نو آئیڈیا ہو از دس۔ لیکن میں حافظ شان صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے مطلب اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انارکلی میں جو دکانیں ہیں وہاں جوتے جو ہیں وہ شوکیس میں رکھے ہیں، اور جو وہ کتابیں ہیں ادب سے ریلیٹڈ، لٹریچر سے ریلیٹڈ، سائنس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، وہ زمین پر پڑی ہیں۔ ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ سچ سچویشن از ان آل اوور دا ورلڈ، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے PUBG کھیلنے کے لیے، یوٹیوب پہ بیٹھنے کے لیے، ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے، لیکن ہم لٹریچر سے بہت زیادہ پرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ سبجیکٹ مکمل طور پہ وینش کر جائے، سو ہمیں اس کو مطلب سیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے ہمیں کچھ کاوشیں ہیں، کچھ لائحہ عمل ہے جو طے کرنا ہوں گے، اور اس پہ کام کرنا ہوگا۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں جو نیکسٹ لیکچر میں اس پہ کام کروں گا، اور آپ کو 1 بائی 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے مشرکین مکہ سے لے کر اسلام کے بعد، اور جتنے بھی ہمارے مجتہدین ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اور ہمارے ہسٹورینز ہیں، ناولسٹ ہیں، رائٹرز ہیں، شعراء ہیں، ادبی شخصیات جتنی بھی ہیں، لٹریری، فلسفی، سائنسی، ان کو میں نے پینٹنگز کی صورت میں پیش کیا ہے۔ تو انشاءاللہ 1 بائی 1 میں ان کو جو ہے ایک لیکچر سیریز کی فارم میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، متعارف کروانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارا جو مسلمانوں کا ورثہ ہے، ہمارے سائنسی، ادبی، فلسفی شخصیات جن کے نقوش ہمارے دماغ سے مٹ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو میں ریوائیو کروں جس حد تک میں کر سکتا ہوں۔ تو اس مقصد کے لیے مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس چاہیے، آپ لوگوں کی جانب سے
مجھے اپریسیشن چاہیے، کمنٹس چاہیے، تاکہ آپ مجھے پروموٹ کرنے میں میری ہیلپ کریں، اور میں لٹریچر کو پروموٹ کرنے میں کتابوں کی، شعراء کی، ادبی شخصیات کی، ہماری اسلامی سائنسی ادبی ورثے کی جو ہے نا میں مدد کر سکوں، ہیلپ کر سکوں. کیونکہ ہمارے ہاں میں نے جب ایف ایس سی کی تھی تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ بڑے بڑے مسلمان سائنسدانوں کے چیپٹرز ہمارے ہاں موجود تھے، پہلے دوسرے چیپٹرز پر ان کے کافی حد تک انٹروڈکشنز موجود تھے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اب آپ دیکھیں گے دا سچویشن از ناٹ جسٹ لائک بیفور. کافی حد تک جو ہے نا مسلمان سائنسدانوں کو اسکپ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے بہت سی چیزیں ایجاد کیں، لیکن ان کے نام مطلب ایسوسیٹ نہیں کرائے جا رہے. تو ان پہ بھی کافی حد تک میں نے ریسرچ کیا، تو انشاءاللہ میں اس پہ جو ہے نا ڈیٹیل سے کام کرنا چاہ رہا ہوں. کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ. اللہ نگہبان.